اس میتھڈ بھی کیس اسٹڈی میتھڈ کی طرح ہی ہے. اس میں بھی یا ٹیچر ایک پروجیکٹ دے گا، اسٹوڈنٹ اس پہ کام کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ٹیم ورک کریں گے. تو یہ موسٹلی جو پروجیکٹ بیس میتھڈ ہوتا ہے یہ سائنس کے سبجیکٹ میں زیادہ استعمال ہوتا ہے. ٹیچر سائنس سے ریلیٹڈ ایک پروجیکٹ دے گا کہ ان کو بتائے گا کہ ایک بیسیکلی پلانٹ کیسے گرو کرتا ہے، یا ایک اچھا برج کیسے بنایا جا سکتا ہے، یا کچھ اور اس طرح کی کچھ چیزیں دے دے گا. بارش کیسے ہوتی ہے، اسٹوڈنٹس کوشش کریں گے کہ یہ اس پہ کام کرے. یا مثال طور پر پلانٹس گرو کرنے کے لیے وہ خود پودا لگائیں گے، اس کو آبزرو کریں گے کہ کس طرح گرو ہوتا ہے، پہلے کیا روٹس نکلتی ہیں پھر کیا ہوتا ہے. اس طرح سے وہ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ بھی اسٹوڈنٹ سینٹرڈ میتھڈ ہے. اس میں سب سے جو پہلا پرنسپل ہے کہ وہ انکوائری، اسٹوڈنٹ ایکٹیولی چیزوں کو ایکسپلور کرتے، خود سے انویسٹیگیٹ کرتے، چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے. دوسرے نمبر پہ وہ کولیبوریٹ کرتے، ایز اے ٹیم وہ ایک پروجیکٹ کرتے ہیں. پھر ہے پرنسپل آف آن ہینڈ لرننگ، مطلب وہ جب خود سے آن ہینڈ لرننگ، خود چیزوں کو کرتے، خود کوئی پریکٹیکل کرتے ہیں، خود پلانٹس لگائیں گے، خود اس کی گروتھ کو دیکھیں گے، خود دیکھیں گے کہ کس طرح پہلے روٹس کس طرح نکلتے ہیں، پھر پودا کیسے گرو ہوتا ہے، اسے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. پھر ہے پرنسپل آف پریزنٹیشن. جب وہ پروجیکٹ کمپلیٹ کر لیں گے تب وہ جو ان کے لرننگ آؤٹ کمز ہیں ان کو پریزنٹ کر لیں گے. اس سے کیا ہوگا کہ اس کی کمیونیکیشن سکلز ڈیولپ ہو جائیں گی. جو چیزیں انہوں نے سیکھی ہے وہ ریٹین رہیں گی، مطلب زیادہ دیر تک ان کے مائنڈ میں رہیں گی. کچھ ایڈوانٹیجز میں وہی مطلب جو موسٹ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ میتھڈز میں ہوتا ہے، کریٹیوٹی زیادہ ہوں گی، ہینڈ آن لرننگ ہوگا. وہ پروجیکٹ جب بہت سارے کلاس فیلوز ایک ساتھ مل کے کریں گے تو ٹیم ورک ان میں ہوگا، کولیبریشن ان میں آ جائیں گی، اور جو ہے ان میں لیڈرشپ سکلز آ جائے گی. جب خود سے چیزوں کو کرنے کی کوشش کریں گے، جب خود سے ایک پروجیکٹ کریں گے، دیکھیں گے، تب ان میں کرٹیکل تھنکنگ بھی آئے گی. اور وہی ڈیپ لرننگ، اسٹوڈنٹس اپنی چیزوں کی جو انہوں نے ٹاسک دیا اس کی رسپانسبلٹی لیں گے. اگین اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی وہی ہے کہ ٹائم کنزیومنگ ہے، لارج کلاسز میں یہ اپلائی نہیں ہو سکتا. ہر اسٹوڈنٹ ایک طرح سے پارٹیسپیٹ نہیں کرتا، کچھ انٹرسٹ لیتے ہیں، کچھ نہیں لیتے ہیں. ریسورسز اس کے لیے بہت زیادہ چاہیے، ٹیچر کو بہت زیادہ ایکٹیو ہونا چاہیے. اسٹوڈنٹس ٹیچر کو یہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کو یہ انکریج کرے کہ وہ اس ایک پروجیکٹ میں حصہ لے، اس کو حل کرے. ڈیمونسٹریشن میتھڈ میں یہ ہے کہ ٹیچر چیزوں کو خود ڈیمونسٹریٹ کر کے بتاتا ہے. وہ سٹیپ بائی سٹیپ جو کمپلیکس چیزیں ان کو سٹیپ بائی سٹیپ کر کے بتاتا ہے. یہ بھی لیکچر میتھڈ کی طرح ہوتا ہے، لیکن اس میں ٹیچر خود پریکٹیکل کر کے بتاتا ہے. مطلب ایک ہوم اکنامکس کا ٹیچر ہے، وہ یہ کر کے بتاتا ہے کہ ایک وہ کڑھائی کیسے بنائی جاتی ہے. ہوم اکنامکس کا ٹیچر ہے، ہوم اکنامکس میں یہ پڑھایا جاتا ہے. وہ ہے کہ یہ سائنس کا ٹیچر ہوگا، وہ سیمولیشنز کے ذریعے یہ بتائے گا کہ بارش کیسے ہوتی ہے. سائنس کا ٹیچر ہوگا، وہ یہ بتائیں گے کہ پلانٹس میں پانی نیچے سے اوپر تک کیسے جاتا ہے، لیوز تک کیسے پہنچتا ہے. وہ یہ ڈیمونسٹریٹ ڈائیگرام کے ذریعے، سیمولیشنز کے ذریعے، سافٹ ویئر کے ذریعے بتائے گا، ڈیمونسٹریٹ کرے گا. اس کے کچھ پرنسپلز آف ماڈلنگ کہ ایک ٹاسک ٹیچر بتائے گا کہ ٹاسک کا ایک صحیح طریقہ کیا ہے کرنے کا. ویژول لرننگ ان سے ٹیچر کی ہوتی ہے، وہ اسٹوڈنٹس پریکٹس کریں گے، پرنسپل آف پریکٹس. اور فیڈ بیک، ٹیچر امیڈیٹ اسی وقت فیڈ بیک دے گا کہ آپ نے ٹاسک صحیح کیا، غلط کیا. اور پھر ہے اٹیمپٹس. بلکہ ایڈوانٹیجز اس کے یہ بھی ٹیچر سینٹرڈ میتھڈ ہے. اس کے وہی ایڈوانٹیجز جو ٹیچر سینٹرڈ میتھڈ کے ہوتے ہیں کہ آپ کمپلیکس پرابلم کو آسانی سے ڈیفائن کر سکتے ہیں. لارج کلاسز میں یہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے. کمپلیکس چیزوں کو سٹیپ بائی سٹیپ سکھایا جا سکتا ہے.
اور اس میں یہ ہے کہ جب آپ ٹیچر خود پارٹیسپیٹ ڈیمونسٹریٹ کرتا ہے اور پھر اسٹوڈنٹس کو کہتا ہے کہ وہ ڈیمونسٹریٹ کرے، تب وہ اسٹوڈنٹ کی تھوڑی بہت ایکٹیو پارٹیسپیشن بھی ہو جاتی ہے۔ ڈس ایڈوانٹیجز میں کیا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ پیسو لرنرز ہوتے ہیں، ان کی انگیجمنٹ اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے، انگیجمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے ان کی کریٹیکل تھنکنگ اچھی نہیں ہوتی، وہ ڈیولپ نہیں ہو پاتی، اور جو اس کے لیے ریسورسز بھی بہت زیادہ چاہیے، ریسورسز چاہیے، ہر ایک اسٹوڈنٹس کے نمبر لمیٹڈ ہونی چاہیے کلاس میں، اور اسٹوڈنٹس شاید ان کے لیے مسئلہ ہو کہ وہ جو ٹاسک ٹیچر نے کروایا تھا، جو پریکٹیکل کروایا تو اس کو اسی طرح امپلیمنٹ کرنے میں بھی مسئلہ ہو، شاید انہوں نے اس کو اتنا غور سے نہ دیکھا ہو، پھر ٹیچر کے لیے ہر ایک اسٹوڈنٹس کے پاس جانا، اس کو سکھانا بھی بڑا ٹائم کنزیومنگ ہے۔